آج مجھے بھی پتا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ 2-3 مہینے کی منصوبہ بندی کے ساتھ پھر کچھ لوگ انسٹال کیے گئے تاکہ وہ جنہوں نے ایک جنگ لڑی، اصول کی جنگ لڑی، اس میں فتح پائی، لیکن اس نے حمایت کی، اس سے مخالفت کی، اور اس عنوان کے ساتھ معاملے کو پھر ایسا معمہ بنایا جا رہا ہے کہ عام آدمی پھر اس کے اوپر اپنی مرضی سے بحث کرنے لگ جائے۔ جب بھی آپ کوئی نیا قانون لاتے ہیں اور جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو امپلیمنٹیشن کے دوران کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں۔ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اس کی امپلیمنٹیشن میں جو مشکل آئے گی، کوئی خرابی آئے گی تو اس کی اصلاح کی جائے، نہیں کہ پورے پروسیس کا انکار کر دیا جائے، نہیں کہ پورے اصول کا انکار کر دیا جائے۔ اگر عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں یا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں پارلیمانی کردار جہاں پوری دنیا کی جمہوریتوں میں ہے، 18ویں ترمیم کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے کردار کو شامل کیا گیا تھا 1910-11 میں، اور پھر ایک چیف جسٹس صاحب کی دھمکی نے حکومت کو بلیک میل کیا، 19ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمانی کردار نکال دیا گیا۔ آج پھر ہم نے اس میں پارلیمانی کردار کو ڈالا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میری حکومت ہوگی تو شاید میں اس کا غلط فائدہ اٹھاؤں، مسلم لیگ کی حکومت ہوگی، پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی تو وہ اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائیں، پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو شاید وہ اپنے حکومت میں اس کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ اب اس قسم کی چیزوں کا راستہ روکنا کچھ دشوار ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایک عوامی پریشر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اگر اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اس کے غلط استعمال کے راستے روکتے ہیں۔ اس صورتحال میں ضرور کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ اندازہ لگائیں، جب ملٹری کورٹ کو آئین کے ذریعے سے ہم سے نہیں منوایا گیا تو ایکٹ کے ذریعے ان کو طاقتور بنانے کی کوشش کی کہ جہاں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں تھی۔ عدالتوں کے حوالے سے جو چیزیں وہ آئین میں ہم سے نہ منوا سکے وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر ایکٹ کے ذریعے سے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور آئین کے آنے کے بعد پھر سادہ اکثریت کے ساتھ ایسے اقدامات کرنا جو آئین کی ترمیم کے روح کے منافی ہو، یہی تو جمہوریت دشمنی ہے۔ ان کو احترام نہیں آئین کا، ان کو احترام نہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کا، ان کو احترام نہیں 2/3 اکثریت کے فیصلوں کا۔ آئیے ہم اس بنیاد پر بھی سوچیں کہ کچھ تھوڑا سا احترام کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے، شائستگی کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے، اور اس میں قانون کے ذریعے ایکٹ پاس کر کے آپ اس کی روح کو نہ چھینتے تو ایک اچھی پیش رفت اس بارے میں ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے سیاسی کھیل بھی کھیلے گئے، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی اور جے آئی کو دوبارہ لڑائی کی طرف لے جانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے پوری دانشمندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں رکھا، یکجا رکھا، اور ہم نے ایک ایک قدم باہمی مشاورت سے آگے بڑھایا، اور الحمدللہ اصولی جنگ ہم نے جیت۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسائل اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے 2 صوبوں کی صورتحال آپ بھی خبریں دیتے رہتے ہیں، وہ انتظامی لحاظ سے پاکستان سے کٹ چکے ہیں۔
वहां पर हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं शाम के 5 बजे के बाद, इस वक्त वहां पर कोई पुलिस नहीं है और मुसल्लह गिरोह वो सड़कों को कंट्रोल कर रहे हैं, देहातों को कंट्रोल कर रहे हैं, महल्लों को कंट्रोल कर रहे हैं, बाजारों को कंट्रोल कर रहे हैं और कोई रिट वहां पर मौजूद नहीं। जो वाकया वो आप तक भेजना चाहते हैं, आप वही छाप लेते हैं। आपको भी ये इल्म नहीं है कि उस एक खबर के पीछे कितने सैकड़ों खबरें छुपी हुई होती हैं जो आपको नहीं बताई जाती। इससे मुल्क नहीं चलते। बलूचिस्तान की सूरत हाल यही है। क्या हमने कभी सोचना है इन सियासी धंधों से जो इस्लामाबाद में हम खेल रहे हैं, इससे फारिग होंगे तो मुल्क के लिए कुछ करेंगे ना। मेरे भाइयों, दो उन्वान हैं इस एक जंग के। कुछ लोग हैं जो नजरियात की जंग लड़ते हैं, लेकिन हमारी कुछ कुव्वतें वो अपनी अथॉरिटी की जंग लड़ती हैं। उनको सिर्फ अपनी अथॉरिटी की फिक्र होती है, न नजरिया है, न मुल्क की कोई खैरख्वाही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी। न इसकी परवाह है कि हमारा किरदार पब्लिक को कबूल है या नहीं। अवामी राय चाहे मिलिट्री हो और चाहे मिलिटेंट हो, उनके यहां अवाम की राय की कोई हैसियत नहीं। अवामी राय को सियासतदान लेकर चल रहे हो, लेकिन सियासतदानों को मुल्की निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के किरदार को खत्म किया जा रहा है। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। फिर हम किधर जाएंगे? ये जो 2-4 आवाज पार्लियामेंट में बचे हुए हैं, कल इसको भी बाहर कर दें, क्योंकि फैसले तो अवाम ने नहीं करने। अवाम ने तो दिखावे के लिए कतार में खड़े होकर वोट डालना होता है। फिर जिसने बक्सा खोलना होता है उसकी मर्जी है कि वो क्या नतीजा बरामद करता है। फिर ऐसी हुकूमतों पर अवाम का एतमाद नहीं रहता। फिर ऐसे मुश्किल में ये डम्मी नुमाइंदे वो अवाम के सामने नहीं जा सकते, वो पब्लिक का केस नहीं लड़ सकते। एक जमाना था, मैंने बहुत सोचा पूरे मुल्क की सूरत हाल पे। मैं एक अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जहां जहां से जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा मुंतखब था, चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सूबाई असम्बली हो, उस इलाके में अमन था। वजह क्या थी? कि वो किरदार थे, वो पब्लिक में जाते थे, वो अवाम की बात सुनते थे, मुश्किल को कंट्रोल करते थे। आज उनका इख्तियार भी छीन लिया गया है। तो सियासी जमातों के अगर किरदारों को इस तरीके से समेटा जाएगा, इस तरीके से उनको गैर मुअस्सर किया जाएगा, तो जब हक की आवाज रोकी जाएगी तो फिर बात रोकने के बाद हाथ उठता है, और जब हाथ रोका जाता है तो फिर बंदूक उठती है। फिर हालात कहां जाते हैं और कहां जाएंगे और किस तरफ हम जा रहे हैं। मुझे आज बड़ा अच्छा फोरम मिला है कि मैं अपने सहाफ़ी भाइयों के बीच में खड़े होकर, जहां आप मुझसे पीका के हवाले से तायीद हासिल करना चाहते हैं, और मैं अलल ऐलान आपकी तायीद कर रहा हूं, मुल्क की सियासत के हवाले से भी ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जिंदा है, 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 जिंदा है,
زندہ ہے جدوجہد تیز ہو جدوجہد تیز ہو جدوجہد تیز ہو اور پی کا ایکٹ پھیکا ایکٹ بہرحال یہ ہمارا ملک ہم سب کا ہے، اس کی بقا اور اس کا استحکام ایک ایک شہری کی ضرورت ہے۔ صرف ہمارے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، ہمیں طاقت کے سامنے مغلوب نہیں ہونا چاہیے۔ طاقت مرد آباد، عدالت زندہ۔ انشاءاللہ العزیز قدم بقدم ہم ایک ساتھ چلیں گے، اور کچھ ایک پہلو اور بھی ہے جو شاید وقت طلب ہوگا، پھر کسی موقع پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔